آپ کی رائے میں ڈاکٹر عمران نبی صاحب نے کیا نیا ڈھونڈا ہے؟ کیا آپ نے اس ریسرچ کی تصدیق اس لیے کی ہے کہ ڈاکٹر عمران نبی بٹ صاحب آپ کے دوست ہیں؟ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران نبی بٹ صاحب نے اس موضوع پر 100% کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب مزید کسی تحقیق کی ضرورت؟ مطلب ہے یہ ریسرچ آبادی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید طاہر حمید ہے اور میں محکمہ اریگیشن سے ریٹائر انجینئر ہوں۔ یہ میرے ساتھ ڈاکٹر عمران صاحب کی کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے، جس میں ان کی تقریباً 50 سال ریسرچ لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عظیم خان مودی صاحب اس ریسرچ کے دوران ان کے ساتھ جائزہ لیتے رہے اور مختلف سوال کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ نے کس میڈیکل کالج سے MBBS کیا؟ میں نے پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد انڈر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBBS 90s میں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کون سی اسپیشلائزیشن کی تھی؟ میں نے فزیکل میڈیسن ری ایبلیٹیشن میں پوسٹ گریجویشن کی انفال کلینک فرینکفرٹ جرمنی، پھر کرنگٹن انسٹالٹ رولڈ آف سسٹم ویانا، اسپیشل کورس ان اسٹوک مینجمنٹ ڈیبرسن یونیورسٹی ڈیبرسن ہنگری۔ اور ڈاکٹر صاحب، کتنا عرصہ آپ نے سرکاری اسپتال میں کام کیا؟ سرکاری ہاسپٹل میں میں نے اپنے پرائیویٹ جاب کے علاوہ جتنا بھی عرصہ اپنی سروس کا سرکاری ہاسپٹل میں مختلف شعبہ جات میں اور مختلف پوزیشنز پر کام کیا، حتیٰ کہ میں ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کام کیا اور ایڈمن، اور ایک وقت میں فوکل پرسن ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام، فوکل پرسن ڈینگی، فوکل پرسن کرونا پورے ضلع کا انچارج رکھا، اور میرا ایکسپوئر میڈیکل وارڈ کا بھی کافی زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کس عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں ادھر سول ہاسپٹل سے؟ میرا گریڈ 19 تھا، ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر۔ اور آئندہ کیا ارادے ہیں؟ آئندہ پہلے بھی میں گورنمنٹ سروس سے پہلے بھی اپنی ہی پریکٹس شعبے میں پریکٹس کرتا تھا، اور اب بھی اپنے شعبے میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فزیکل میڈیسن ری ایبلیٹیشن کام کر رہا ہوں۔ جی، کیا آپ نے اس ریسرچ کی تصدیق اس لیے کی ہے کہ ڈاکٹر عمران نبی بٹ صاحب آپ کے دوست ہیں؟ یہ منرلز پہ پوری دنیا میں ورک ہو رہا ہے اور باڈی پہ اس کا افیکٹ پازیٹیو یا نیگیٹو یا آپ ایک خاص سینیریو میں کرتے ہیں، تو ڈاکٹر عمران نبی صاحب نے بھی یہی اسپیکٹ چنا ہے۔ تو اس میں دوستی والا کوئی سلسلہ انوالو نہیں ہوتا، بلکہ میرا تو ہمیشہ ان کے ساتھ تنقیدی جائزے میں ہی زیادہ انٹرسٹ رہا ہے، اور جتنی بھی میں نے تنقید کی ہے عمران نبی صاحب نے اس کے سیٹسفیکٹری جواب دیے ہیں، اس لیے دوستی وغیرہ ریسرچ میں نہیں ہوتی، سائنس میں دوستی کا کوئی خاص رول نہ ہونا چاہیے نہ ہے۔ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران نبی بٹ صاحب نے
اس موضوع پر 100% کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں آج جو میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں، آج سے 30 سال پہلے جو استعمال ہو رہی تھی وہ بالکل اب اوبسلیٹ ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ پہ نئی میڈیسن آ گئی ہیں۔ تو سائنس میں اور میڈیکل شعبے میں کوئی چیز 100% نہیں ہوتی، لیکن آپ کا ماٹو 100% ہو سکتا ہے جس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران علی بٹ صاحب نے 100% کامیاب علاج دریافت کر لیا ہے؟ یہ لفظ 100% سائنس میں نے پہلے کہا کہ اس پہ کوئی اتنا ایمفیسس نہیں کرتے اور نہ اس پہ اتنا ایمفیسس ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں کوئی چیز 100% نہیں ہے، کاوش ہے، ان ریزلٹس ہیں جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور رزلٹ کو ہی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جس شعبے میں یہ کام کر رہے ہیں، جس حوالے سے انسانی باڈی کو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس میں ان کی ریسرچ جو ہے وہ جو انہوں نے سیٹ کیا تھا ہائیپوتھیسس، اس کے مطابق رزلٹ آ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ آپ کی رائے میں ڈاکٹر عمران علی صاحب نے کیا نیا ڈھونڈا ہے؟ یس، ڈاکٹر عمران علی بٹ صاحب نے پہلی دفعہ جینڈر سلیکشن کے حوالے سے کچھ منرلز کا رول، ایٹیچیوڈ کا رول، بیہیویئر کا رول، انوائرمنٹ کا رول، فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا رول، سائیکولوجیکل آسپیکٹس کا رول ڈٹرمائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک جو ہے نا وہ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ اگر اکثر یہ بتائیں کہ عام افراد کو اس ریسرچ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دیکھیں بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے جو ڈاکٹر عمران علی صاحب نے جو فیلڈ اڈاپٹ کی ہے، یہ تو اتنی کامن ہے۔ ویٹنری میں اس کا اتنا رول ہے کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ وہ میل بل پیدا ہو یا فیمیل کاؤ پیدا ہو۔ یہاں تک سائنس ترقی کر چکی ہے سائنٹیفک میں، تو انہوں نے نیچرل طریقے سے وہی چیز اچیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے میں جو فیملیز بیلنسنگ ہے، وہ لوگ جو ڈپرائیوڈ آپ نے کچھ 4 لڑکیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، تو ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ جن کی 4 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں اپنی مثال دوں گا کہ ہم 7 بھائی تھے اور ہماری ایک بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو بڑی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے، تو میرا خیال ہے اگر شروع میں ہی فیملی بیلنسنگ ہو جاتی تو اٹ کین ہیلپ دا سوسائٹی، اینڈ ایون فیملی بیلنسنگ ہیز اے کی رول ان فیملی پلاننگ آلسو، جس سے پوری قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ صرف مریضوں کو بلکہ پوری قوم کو اور پورے معاشرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے یہ ریسرچ آبادی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ اس کا کینوس بہت زیادہ وسیع تھا، تو یہ آبادی کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے جو مسلم آبادی ہے وہ بھی 1.5 ارب سے زیادہ ہے، ایشین آبادی انڈیا میں وہ بھی 1.5 ارب کے قریب ہے۔ اسی طرح اور بہت سی معاشرے ہیں جہاں پہ فیملی بیلنسنگ کو بہت زیادہ، اگرچہ یورپ میں ایسی چیز نہیں ہے، چند کچھ لوگ ہیں جو اس میں
انوالو ہوتے ہیں، اس لیے یہ شعبہ پیچھے رہ گیا یورپ میں اور سائنٹیفک دنیا میں، کیونکہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایشین کنٹریز کی ضرورت ہے۔ وہی دیکھیں ان کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو آبادی کنٹرول کرنے میں ڈیفینیٹلی اٹ کین ہیلپ۔ ڈاکٹر صاحب حکومت کو آپ کو تو مشورہ دینا پسند کریں گے؟ ہاں، حکومت کو میں یہ مشورہ دینا پسند کروں گا کہ یہ ویری سمپل ہے، ویری اکنامیکل ہے، تو حکومت اپنی لیب، ان کو لیب فیسلٹیز دیں، ان کو وہ انوائرمنٹ دیں، اور اپنے ریزلٹس جو ہے نا وہ کمپائل کر سکیں اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں۔ اس میں پاکستان کی بھی بہتری ہے اور پورے معاشرے کی بھی بہتری ہے، اور پاکستان کا بھی نام اجاگر ہوگا اور لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کسی سائنسی ادارے کا اس ریسرچ پہ کوئی حوالہ ہے تو بتائیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ریسرچ سائنسی اداروں کو شامل کیے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کو کچھ کامیابی ملی ہے کہ نسٹ کی ایک اسٹوڈنٹ نے اس ٹاپک کو اپنی ڈگری کی ریسرچ کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور اس پہ اس نے مقالہ لکھا ہے، جس کو یونیورسٹی میں ان کے جو ٹرینر ہیں انہوں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اٹس اے گڈ ایفرٹ، اور اس پہ ان کو اس کی ریسرچ کا حصہ بنایا ہے، اس کی ڈگری کی ریسرچ کا حصہ بنایا ہے۔ تو میرے خیال میں اس چیز کو جاری رہنا چاہیے، یہی چیز جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو سائنٹیفک بنا سکتی ہے، اور لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس جو ہے ہو سکتی ہے کہ اور لوگ بھی سائنٹیفک ریسرچ میں آئیں اور اس کو مختلف اسپیکٹ سے دیکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ یہی کہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اگر وہ غلط ثابت کر سکتے ہیں تو غلط ثابت کریں، اگر اس میں کوئی وہ ماڈیفکیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ماڈیفکیشن سلیکٹ کریں۔ تو اس لیے یہ 3 وے ریسرچ ڈیمانڈ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خبردین حضرات، یہ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔